اچھا ہم نکاح بہت ساری وجوہات سے لیٹ کرتے ہیں، اور ایسی وجہ کی وجہ سے نکاح میں لیٹ کرتے ہیں، نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، نکاح ڈیلے کرتے ہیں، شریعت میں وہ وجہ ہے ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے نکاح لیٹ کیا جاوے. چند وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نکاح کو لیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی وجہ، لڑکا ہے تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاوے، اس کا خود کا کچھ کر لیوے پہلے، یہ خود کچھ کر تو لیوے پہلے، اس کے بعد اس کا نکاح کرائیں گے. 2 روٹی نہیں کھلا سکتا ہے بیوی کو لانے کے بعد. دیکھیے عزیز بزرگوں، یہ کوئی عذر شریعت کے اندر نہیں ہے، ورنہ پاؤں میں کھڑا رکھنے کے چکر کے اندر ایک اچھی خاصی عمر گزر جاتی ہے، اور اس عمر گزرنے کے چکر میں لڑکے لڑکیاں پھر ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے لڑکے کا فلاں کے ساتھ چکر ہو گیا اور لڑکی کے ساتھ فلاں. جو عمر تھی صحیح ان کی نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی، جس عمر میں ان کو اٹیچ کر دینا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، اس عمر میں کیا نہیں، اب روتے پھر رہے، پریشان ہوتے پھر رہے. تو ضرورت ہے ایسے موقع پر کہ نکاح کو بالکل جلدی کیا جاوے. اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ جو باپ نکاح کر رہا ہے اپنے بیٹے کا، تو وہ کچھ دنوں تک شادی کرنے کے بعد 2 روٹی اپنے لڑکے کو کھلا رہا ہے تو 2 روٹی اپنی آنے والی بہو کو بھی تو کھلا سکتا ہے، حالانکہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھلا دے گا اس کا احسان ہوگا. عام طور پر ماحول اسی طریقے پر چل رہا ہے. یا اگر وہ خود ہی کچھ مختصر سا کام کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے سے نوجوان ہے، ظاہر سی بات ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے تھے. یہ نہیں بوجھا تھا کہ آپ سیٹل ہو گئے، پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، پھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں. دے دی تھی بیٹی نکاح کہ جب لے کے جا رہے تو ظاہر سی بات ہے کھلائیں گے ان کو. تو یہ ایک عذر حقیقت میں کوئی عذر نہیں ہے. دوسرا عذر یہ ہوتا ہے شادی تاخیر سے کرنے کی، جو ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ ہے. کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ رشتہ ہو گیا ہے، دونوں کی عمر ہو گئی ہے، بھئی شادی کی تیاری کرنی ہے. کون سی تیاری کرنی ہے؟ جہیز تیار کرنا، اس کا سامان تیار کرنا، اس کا دائجہ تیار کرنا، اس کا آنا تیار کرنا، اس کا پلنگ تیار کرنا ہے، اس کا کباڑ تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے فرنیچر تیار کرنا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی داماد شادی کرنے والے سارے کے سارے بھکمنگے ہیں، سب کے سب، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ سڑک کے اوپر سے ان کو اٹھایا ہے اور ان کو اس طریقے سے ساری چیزیں بسا کر دے رہے ہیں. یہ ہم نے اپنے طور پر ایک ایسی چیز کو لازم کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو باپ ہے صبح شام بس محنت کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جمع کر. کیوں کر رہا ہے؟ بیٹی کو دینا ہے نا. وہ سارا کے سارا جمع کر کے سب کچھ ایک دن کے اندر لپیٹ کے سارا رکھ دیتا ہے. اچھا اس کے بعد بھی کتنا سارا قرضہ، پریشانیاں، ٹینشن ساری کی ساری وہ لیے ہوئے ہیں. اور یہ ایسی تیاری ہے کہ شریعت نے اس کو کہا بھی نہیں. شریعت میں مرد کو کہا تو اٹھا سکتا ہے خرچہ تو تو لے جا، ورنہ تو پھر روزے رکھ، کوئی ضرورت نہیں بھائی تجھے نکاح کرنے کی، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، خرچہ تجھے اٹھانا ہے، بیوی تو لا رہا ہے، اس کی ذمہ داری تجھے اٹھانی ہے. لیکن ہوتا ہے اس کا بالکل کہ بھائی تیاری کرنی ہے، شادی کی تیاری کرنی، یہ تیار کرنا، وہ تیار کرنا، اور اس میں لیٹ پر لیٹ کیے جا رہے. اور یہ شریعت کے اندر کوئی، دیکھیے ایک تو اگر وہ لڑکے والے مانگ کر لے رہے تو جائز ہی نہیں ہے، ان کا کسی بھی شکل میں وہ بھکاری ہے، وہ انٹرنیشنل بھکاری ہے، وہ کہ وہ بالکل اسٹیٹ پر بیٹھ کے مانگ رہا ہے، وہ اتنا مہذب بھکاری ہے اگر وہ خود مانگ رہا ہے تو. اور دوسری بات کہ لڑکی والے اگر اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں، داماد کو دینا ضروری نہیں، اپنی بیٹی کو، بھائی ہماری بیٹی ہمیں ایک شوق ہے تو آپ جب چاہیں دے دیجئے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی کے وقت ہی دینا ضروری ہے، اب بعد میں بھی دے دیجئے، لیکن شادی تو وقت پہ کر لیجئے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بالکل سب کے سامنے دکھا کر شادی کے موقع پر ہی دیں گے تو یہ اچھا لگے گا. بعض مرتبہ ہمارے ساتھی ہے، نکاح کسی دوسری جگہ ہوا، حالانکہ انہیں جہیز کی اور دوسری کوئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بھئی ہمارے گھر پر پلنگ ہے، کھٹیا ہے، جو بھی ہے اس پر آرام ہو جائے گا، کمرہ اللہ نے دیا ہے، جو میں کھا رہا ہوں آپ کو کھلا دوں گا. لیکن اس کے باوجود
ان لڑکی والوں نے صرف اس وجہ سے دیا کہ اگر ہم نے یہاں سے ٹرک نہیں بھروایا تو یہاں کے محلے والے ہمیں تانا دے دے کے مار ڈالیں گے کہ کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا. تو اس وجہ سے پھر وہ باپ پریشان بھی ہو رہا ہے اور باقاعدہ کئی ہزار روپے ان کے صرف ٹرانسپورٹ کے اندر خرچ ہوئے. حالانکہ میں نے کہا بھی ان سے کہ آپ پیسے دے دیجیے اگر دینا ہی ہے، تو کہا نہیں، جب تک دکھائیں گے نہیں وہ پورا جہیز تو وہاں تک لوگ نہیں مانیں گے کہ آپ نے کیا دیا ہے. تو یہ بہت لچر اور بیکار عذر ہے، اس کی وجہ سے خامخواہ کے گناہ کے اندر اپنی اولاد کو نہ ڈالے. دو بات. تیسری وجہ جو لڑکے والے عام طور پر پیش کرتے کہ ابھی مکان بنانا باقی ہے، ابھی مکان بنانا باقی ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے مکان بنانا باقی ہے، یا تو آپ امیر ہے یا غریب ہے. اگر غریب ہے تو جو جھوپڑے میں آپ رہ رہے اس کو بھی رکھ لینا، اگر امیر ہے تو وہ بنتا رہے گا کرائے کا لے کے، اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ پہلے کرائے کا لے کے. پھر وہ جو بن رہا ہے، جیسے آپ کی ماں رہ رہی ہے، آپ کی بہن رہ رہی ہے، باپ رہ رہا، آپ خود رہ رہے، تو جو مکان میں خود رہ رہے اس کو بھی وہاں پر رکھ لینا. پھر نوا بن جاوے تو لے آنا اس کو، لیکن نکاح کر دو. لیکن ساری کی ساری چیز ایک ساتھ، نکاح بھی کریں گے، مکان بھی کھلوائیں گے اور سب، اور اس کی وجہ سے لیٹ کریں گے نکاح کو. تو یہ چند عذر ہوتے ہیں. ایک اور عذر ہوتا ہے لیٹ کرنے کا نکاح کا. پڑھائی کر رہی ہے لڑکی ہو یا لڑکا، بھائی ابھی پڑھ رہا ہے، پڑھائی چل رہی ہے اس کی، ابھی تو پڑھ رہا ہے. یہ پڑھنے کے چکر کے اندر اتنا لیٹ کرتے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس پڑھائی کے چکر میں ایک دوسرے سے پھر اٹیچ ہو جاتے ہیں لڑکا لڑکیاں، اور پھر پریشانیاں ہوتی ہیں. ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشغول کر دیجئے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دیجئے، تو ایک حلال رشتہ تو ہوگا، جائز طریقہ تو ہوگا. دیکھیے ظاہر سی بات ہے لڑکی والے بعض مرتبہ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر اس کی پڑھائی یہاں مکمل ہم نے نہیں کروائی تو پھر لڑکے والے پڑھنے نہیں دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے پڑھائی کروا کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر نوکری کروانی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو پڑھائی نہیں کرنے دے رہی وہ آپ کو نوکری بھی نہیں کرنے دیں گے، تو پڑھائی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ اور اگر پڑھائی وہ خود بھی کروانا چاہتے تو اچھا ہے وہیں پر روانہ کر دو تاکہ پڑھائی کا خرچہ بھی ان کے ذمہ ہو. آپ ہی پڑھاؤ، آپ جو کروانا ہے آپ ہی کے ذمہ ہے، بس ہم نے تو اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا ہے. تو یہ پڑھائی بھی کوئی عذر نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا عذر یہ بھی ہے ہمارے سماج کے اندر، لیٹ نکاح اس وجہ سے بھی کرتے ہیں. ایک لڑکی کا یا ایک لڑکے کا بالکل عمر ہو گئی ہے نکاح کی، بالکل وہ دونوں تیار ہے کہ ہمارا نکاح بس کر دیجئے، کیوں پریشان کر رہے ہیں ہمیں خواہ کے لیے. لیکن لڑکی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ ابھی اس کی چھوٹی بہن باقی ہے، اس کا بھی ہو جاوے تو ہم دونوں کام سے ساتھ میں نبڑ جاوے. ابھی اس کا چھوٹا بھائی بھی باقی ہے تو ایک کام میں ساتھ میں پد جاوے. اصل میں یہ ساتھ والا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شادی کے متعلق خرچہ بہت لمبا لمبا سوچ رکھا ہے ہم نے، لاکھوں کا خرچہ ہوگا، کروڑوں کا خرچہ ہوگا، یہ دیں گے فلاں دیں گے. تو اس وجہ سے شادی بہت زیادہ زندگی کا ایک ایسا کام بن کے رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. حالانکہ صحیح معنی میں اگر دیکھا جاوے شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے شادی کے اندر، کوئی بھی خرچہ نہیں ہے. ہاں ایک خرچہ ہے جو شوہر ہے اس کے اوپر مہر دینا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے وہ کماتا ہوگا، پگاردار ہوگا، ایک مہینے کا پگار دے دے اس کو یا آدھا پگار دے دے، بس وہ ہو گیا، مہر کافی ہے وہ. اور اگر تیری فیکٹری چل رہی ہے تو پھر تجھے کون سی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، تو اسی میں سے نکال کر اس کو دے دے. لیکن یہ خواہ کے لیے شادی کے لیے جو لمبے لمبے خرچے سوچ کے رکھے اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. پھر اس وجہ سے دوسرے جو بڑے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو بھی پریشان کرتے ہیں، ان کا نکاح جلدی نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور بعض مرتبہ ہوتا یہ کہ لڑکا لڑکی کا نکاح ہو ہی نہیں رہا ہے، حالانکہ وہ ایک عمر میں پہنچ چکے ہیں. لڑکی پریشان ہوتی ہے، بیچاری رو رو کرتی ہے کہ ہمارا نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے، ہمارا رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے. کبھی لڑکا پریشان ہوتا ہے کہ ہمارا نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے، رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے. اس میں قصور جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، بعض مرتبہ لڑکے لڑکی کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن کے اندر ایسی لڑکی یا ایسے لڑکے کا تصور اسٹیٹس بٹھا رکھا ہے، ہماری لڑکی اور ہمارا جو داماد ہو یا ہمارا جو لڑکا ہے اس کے لیے جو بہو ہو وہ ایسے اسٹیٹس والی ہونی چاہیے کہ ڈیلی پہ کھڑے تو شوبنی چاہیے. کہتے ہیں نا کہ شوبنی چاہیے، داماد تو جمعی تو شوبنا چاہیے ڈیلی پر اوبے تو وہ ایسا لگنا چاہیے. تو اس اسٹیٹس کی وجہ سے اب مل ہی نہیں رہا ہے، اس کے مطابق مل ہی نہیں رہا ہے، اور اس سے نیچے اترنے ایک سیڑھی تیار نہیں ہے. تو پھر لڑکی کی عمر بھی گزر رہی ہے، لڑکے کی عمر بھی گزر رہی ہے، تو نکاح نہیں ہو رہا ہے.
ظاہر سی بات ہے شریعت نے صرف یہ کہا ہے کہ اس کے مناسب رشتہ دیکھ لو، تمہیں پسند آ جاوے جلدی سے پھر نکاح کر دو، اس کے لیے بہت لمبے چوڑے اسٹیٹس کو مت دیکھو۔ آگے آ رہا ہے شریعت نے لڑکی میں کیا چیز دیکھنے کو کہا ہے اور لڑکے میں کیا چیز دیکھنے کو کہا ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے نکاح کے اندر تاخیر ہوتی ہے، لیٹ ہوتے ہیں، اور اس کا گناہ اور اس کا وبال جو ہوتا ہے، جو لڑکا لڑکی پھر گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں یا دوسرے غلط عادتوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماحول تو دیکھیں ابھی بدکاری کا، زناکاری کا، نظر کے غلط کا، جن چیزوں کے اندر جو رمقڑے ہاتھ میں ہے یا جو سیریل چل رہی ہے اس میں سب بس عشق اور محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھایا جا رہا ہے، صرف اور صرف یہی چیزیں دکھائی جا رہی ہے اس میں۔ پھر وہ اس کے مطابق لڑکی اپنے ذہن میں تیار کرتی ہے کہ ہمارا بھی شوہر پھر ایسا ہونا چاہیے، لڑکا بھی تیار کرتا ہے کہ ہماری بھی ملکہ شہزادی پھر ایسی ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو موقع ہی نہ دیے، اس کی جیسی عمر بھی فوراً سے اس کا رشتہ کر دے۔ تو الغرض، اور دیکھیے جتنا جلدی رشتہ ہوگا اتنے جلدی دادا دادی نانا نانی بنیں گے، اور دادا دادا نانا بننے کا سیزن ہی الگ ہوتا ہے، ایک مزہ ہی ایک الگ چیز ہے وہ چیز، جو جتنا لطف باپ بننے میں نہیں ہے اس سے زیادہ دادا دادی نانا، بس دادا دادی نانا نانی آرڈر ہی کر دے بھائی یہ کرو تو وہ مزہ آتی ہے اس میں۔ لیٹ کریں گے تو بعض مرتبہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگی، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، نکاح جلدی کرے، یہ ان چیزوں کے عذر کی وجہ سے نکاح کے اندر تاخیر نہ کرے، گناہ کے اندر مبتلا نہ کرے اپنے۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔